السلام علیکم ایوری ون، دس از ایلیا نقوی. آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی خاص ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایپٹیک کریئر پروگرام کے بارے میں. ایک ایسا ڈپلوما پروگرام جو اسٹوڈنٹس کو ریئل ورلڈ انڈسٹری اسکل سکھاتا ہے، اسپیشلی ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اینڈ مچ مور. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈسٹری ایکسپرٹس، انٹرپرنرس، فریلانسرس اور وہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ایپٹیک سے پڑھ کے انڈسٹری میں اپنی جگہ سالڈ بنا چکے ہیں. ان سے ہم جانیں گے ان کا کریئر پاتھ، اے آئی کی ایوالونگ ورلڈ، ریئل ٹائم انڈسٹری ایکسپیکٹیشنس اور بہت کچھ جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے. سو لیٹس بگن. ملتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ جو اپنے ایکسپیرینسز، جرنی اور وزڈم ہمارے لسنرس کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ثنا رحمت، اسکٹ فورڈ کی ٹیم لیڈ اور آن اسکرین سولوشن کی سینئر ڈیولپر. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو. سب سے پہلے مجھے بتائیے ثنا اپنی جرنی کے بارے میں کہ کس طریقے سے جرنی اسٹارٹ ہوئی. آج آپ یہاں پر ہیں، 2 جگہ پر کام کری ایز اے ٹیم لیڈ، سینئر ڈیولپر. تو اپنی جرنی کیسے اسٹارٹ کری اپنی اس انڈسٹری میں اور آج یہاں پر کس طریقے سے پہنچی ہیں؟ میری جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی میری اسٹوڈنٹس لائف سے. جب مجھے اپنے یہ چوز کرنا تھا کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے، تو مجھے پتا تھا کہ مجھے کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہی جانا ہے. تو میں نے پہلے ڈیسائڈ کیا کہ ڈائریکٹ کسی ڈگری میں جانے سے اچھا میں پہلے کہیں پہ کوئی ڈپلوما کر کے دیکھ لوں کہ یہ فیلڈ میرے لیے ہے بھی یا نہیں. تو میں نے ایک انسٹیٹیوٹ جوائن کیا فار 1 year ویب اینڈ ویب موبائل ایپ ڈیولپمنٹ پروگرام. تو وہاں کے جو مینٹور تھے وہ ایپٹیک کے پرانے ایلومنائی تھے. تو انہوں نے مجھے ایپٹیک سے انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے مجھے گائیڈنس دی ایپٹیک کے جو ہمارا کیریئر پروگرام ہے اس کے بارے میں بتایا. تو ان کی گائیڈنس سے پھر میں نے اپنی ریسرچ کی ایپٹیک کے بارے میں، ایپٹیک کے پروگرام کے بارے میں، اور جتنے بھی ایپٹیک کی برانچز ہماری کراچی میں ہیں اس وقت ان کے بارے میں. تو پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں ایپٹیک میٹرو اسٹار گیٹ سے ہی اپنی جو جرنی ہے کنٹینیو کروں گی، کیونکہ میری بیسک تھی. مجھے پتا تھا کہ مجھے اسی فیلڈ میں جانا ہے اور ان کی گائیڈنس کی وجہ سے مجھے ہیلپ ہو گئی تھی. تو میں نے اپنی جرنی پہ ایپٹیک میٹرو اسٹار گیٹ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کی. اینڈ دین وہاں سے جو مجھے نیو مینٹورس اور ٹیچرس ملے انہوں نے مجھے انڈسٹری کے اندر جانے میں ہیلپ کی. جب ایپٹیک میں آئی تھیں تو ایک مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ایپٹیک کس طریقے کا ہوگا یا پتہ نہیں کہ یہاں پر کس طریقے کی پڑھائی کی جائے گی. ایپٹیک کے کریئر پروگرام میں آپ نے انرولمنٹ کری تھی جی. تو مائنڈ سیٹ کیا تھا جب انیشیلی آئی ایپٹیک میں؟ مائنڈ سیٹ کیونکہ مجھے پہلے گائیڈنس مل چکی تھی تو میرا مائنڈ سیٹ کافی کلیئر تھا کہ مجھے کس طرح کا انوائرمنٹ ملے گا. لیکن جو میں نے سوچا تھا مجھے اس سے کافی بہتر ملا کہ مجھے کافی زیادہ ٹیکنالوجیز کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ایپٹیک کے جو کریئر پروگرام ہے اس سے ملا. مینٹورس ملے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈنس کیا، جو ایک اسٹوڈنٹ کی لائف سے مجھے ایک ایسے انسان بنا دیا جو انڈسٹری کے اندر اپنا کام کر سکے. کیا ایپٹیک کریئر پروگرام نے آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ہیلپ کری اور اگر کی تو کس طرح کی؟ ڈیفینیٹلی جو ایپٹیک کریئر پروگرام نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈ کرنے میں ہیلپ کی، کیونکہ میرے پاس گائیڈنس تھی، کانفیڈنس نہیں تھا. میں بہت زیادہ ایک انٹروورٹیڈ اسٹوڈنٹ تھی جو کلاس کے لاسٹ میں بیٹھی رہتی تھی. تو کیا ایسا انوائرمنٹ ملتا تھا ایپٹیک میں کہ وہ کانفیڈنس بلڈ ہوا آپ کا؟ جی، ٹیچرس نے بہت زیادہ گائیڈ کیا، پش کیا پروگرامس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے میں. ایپٹیک کے جو ہمارے ڈفرینٹ پروگرامس ہوتے ہیں، کمپٹیشنس ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ ہمارے ای پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کے تھرو جو ہماری لرننگ ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ پش کیا کہ پارٹیسپیٹ کریں، اپنے اسکلس انہینس کریں اور ٹیم کے ساتھ کام کریں. پھر جب ٹیم کے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں تو ہمارے کنیکشنس بلڈ ہوتے ہیں، ہماری لرننگ ہوتی ہے. کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں کچھ ریئل ورلڈ جو ہے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جو انڈسٹری بیس ہوتے ہیں، خاص کر انٹرنیشنل جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر کیا پارٹ رہی ہیں آپ کبھی؟ جی ڈیفینیٹلی میں نے 2 سے 3 دفعہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو اس سے کافی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے. ہمیں انٹرنیشنلی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجیز ان ہیں، کس پہ کام کرنا ہے، آگے کیا فیوچر ہونے والا ہے. تو ایپٹیک کے جتنے بھی پروگرامس ان میں ہمیں کافی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے. اچھا، اگر میں بات کروں کہ ایپٹیک کا کریئر پروگرام کمپلیٹ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اسی درمیان میں آپ کو کوئی جاب مل گئی تھی یا اس کے بعد آپ کو جو ہے ریئل ورلڈ کا اندازہ ہوا کیا چل رہا ہے انڈسٹری میں؟ میری جو جرنی تھی جاب کی فیلڈ میں وہ ایپٹیک کے اسٹڈیز کے دوران ہی اسٹارٹ ہو گئی تھی. سیکنڈ تھرڈ سیمسٹر میں ہی میری پلیسمنٹ ہو گئی تھی انڈسٹری کے اندر. تو لرننگ اور انڈسٹری کا کنیکشن دونوں میرے ایک ساتھ ہی رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کتنا امپیکٹ رہا تھا یہ پورا ایپٹیک کی جرنی اور آپ کی جاب پہ کیا امپیکٹ رہا تھا ایپٹیک ایز اے؟ ایپٹیک کے تھرو ہی، کیونکہ جب میری پلیسمنٹ ہوئی تھی اور میری اسکلس ڈیولپمنٹ ایپٹیک کے تھرو ہی ہوئی تھی، اور جہاں میں نے جاب کی وہی اسکلس ریکوائرڈ تھی جو میں نے ایپٹیک میں لرن کی تھیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سب سے زیادہ خاص چیز جو آپ کو لگی ہو کہ ہاں یہ مومنٹ ہے کہ یہ میں نے چیز ایپٹیک سے سیکھی ہے 3 سال کے کریئر پروگرام میں اور یہ میرے اب کام آ رہی ہے جو میں اب کام کرنے جا رہی ہوں، تو وہ کیا چیز تھی؟ ٹیم ورک. اسکل تو ہر کوئی گھر پہ بھی بندہ
کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن ایپ ٹیک میں آپ ایک ٹیم ورک کرنا سیکھ جاتے ہیں، جو کہ انڈسٹری میں پھر آپ کو بہت ایزی ہوتا ہے، آپ کو ٹیم ورک اور کمپٹیشن میں ایک ساتھ. سیلف لرننگ نہیں ہے، تو اگر سیلف لرننگ اگر نہیں کریں گے تو وہ ٹیم ورک بھی کام نہیں کرے گی، تو وہ سیلف لرننگ بھی آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ چیز مس نہیں ہوئی. جی ایسا ہی ہے کہ سیلف لرننگ تو آپ کی ایک آئی ٹی تو ایسی فیلڈ ہے جس میں اگر آپ سیلف لرننگ چھوڑ دیں گے تو آپ کی جو گروتھ ہے وہیں پہ رک جائے گی. اینڈ ٹیکنالوجیز ہماری ایوالو ہوتی رہتی ہیں، تو سیلف لرننگ تو ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. وداؤٹ سیلف لرننگ تو آپ اس فیلڈ میں سیم ایز اٹ از. میرا یہی کوشچن ہے نیکسٹ آپ سے کہ جب آپ نے ایپ ٹیک جوائن کیا تھا تو ایک کریکولم جو ایپ ٹیک کریئر پروگرام ہمارا تھا اس وقت اور آج کا جو ایپ ٹیک کریئر پروگرام ہے ACCP وچ از، تو اس کے اندر جو ہے انڈسٹری کے حساب سے، ٹرینڈس کے حساب سے ہماری ٹیکنالوجیز جو ہے وہ چینج ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جب پڑھا تھا اور اب ہمارے اسٹوڈنٹس جب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا چینجز دیکھی ہیں، اور وہ چینجز جو ہیں وہ اچھی تھیں، اور آپ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھیں اس نظر سے تو جب آپ نے ایپ ٹیک کا کریئر پروگرام کر لیا تو اس کے بعد ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کی جرنی میں کہ اب آپ اپ گریڈ نہیں کر سکتی یا آگے نہیں بڑھ سکتی؟ کیا وہ ہیلپ فل رہا تھا اپ گریڈ کے پروسیس میں؟ جی ڈیفینیٹلی. ایپ ٹیک کا جو کریئر پروگرام ہے اس لحاظ سے مجھے ایپ ٹیک اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی ہماری انڈسٹری ایوالو ہوئی ہے اے آئی کی طرف، انہوں نے اپنا کیریئر کا پروگرام بھی ایوالو کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو کچھ اسکلس تھیں جو ہمارے ٹائم پہ کریکولم میں نہیں تھی، اب ایڈ کر لی ہیں. جو ڈیفینیٹلی اے آئی ہماری ایوالو ہو رہی ہے، اے آئی کو ابھی ایپ ٹیک نے اپنے کریئر پروگرام میں انٹروڈیوس کیا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی لرن کرنے کا ابھی اس کا دور چل رہا ہے کہ ابھی آپ کو لرننگ کرنی ہے. تو وہ جو ایوالونگ کریکولر پروگرام میں کی ہے ایپ ٹیک نے، وہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی اسٹوڈنٹس کے لیے نیکسٹ جو وہ انڈسٹری میں جائیں گے. اچھا، کوئی ایسا مجھے ٹول بتائیے جو روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ اے آئی کا ٹول بتائیے جو ڈیلی بیسس پہ آپ یوز کرتے ہیں. اے آئی کی کافی سارے ٹولس آ گئے ہیں ڈیولپرس کی ہیلپ کرنے. ڈیفینیٹلی جو سب سے موسٹ پاپولر ہے چیٹ جی پی ٹی ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ موسٹ پاپولر گٹ ہب کو پائلٹ ہے کہ ڈیولپرس کو ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی سارے ٹولس ہیں، بٹ ٹولس جو ہمارے پاس ایک آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے تو اسے بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ سیمسٹر میں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پڑھائی گئیں جس طریقے سے آپ نے اپنی جرنی اسٹارٹ کری ہوگی. تو ایز اے بگنر کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی لے کے چلنی چاہیے؟ ہر ٹیکنالوجی کا آپ کو انٹروڈکشن جو ایپ ٹیک سے مل جاتا ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایک ٹیکنالوجی اچھی لگ گئی اور سمجھ آ گئی تو آپ باقی ٹیکنالوجیز کو چھوڑ دیں. آئی ٹی کے اندر تو آپ کو ہر ٹیکنالوجی کی اگر نو ہاؤ ہے تو آپ کو آگے ایوالو ہونے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہیں سب کا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور جو ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی میں اگر آپ چلے بھی گئے ہیں تو آپ نے جتنا لرن کر لیا آپ کو وہاں پہ رکنا نہیں ہے، اس کے بعد اسی کے اندر آپ کو ایوالو کرنا ہے. اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ کس ٹیکنالوجی پہ کام کری ہیں ایز اے سینئر ڈیولپر اگر میں بات کروں تو؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب آپ نے فرسٹ ٹائم جاب اپنی اسٹارٹ کری تھی تو کون سی ٹیکنالوجی سے کری تھی؟ اس وقت کیا چیزیں چینج تھیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ورژنس اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، فیچرس نئے آ جاتے ہیں، تو آپ کو اسی کے ساتھ بڑھنا پڑتا ہے آگے. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے کہ کیونکہ آپ ایسا کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی بھی ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں، تو میں آپ کی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس جگہ پر کامیاب کھڑی ہیں تو کس ٹیکنالوجی کے سہارے؟ اسٹارٹ تو میں نے کیا تھا کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا، لیکن جو میں نے اپنے کریئر بلڈ کیا ہے وہ میں نے PHP لاراول ڈیولپر پہ بلڈ کیا ہے. PHP پہ لاراول پہ جب میں نے کام لرننگ اسٹارٹ کی تھی ایپ ٹیک کے اندر تب ہمارا ورژن 8 چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی اپ گریڈ ہو کے کرنٹلی جو ہمارا ہے 12 آ چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو میں نے ایپ ٹیک میں اگر 8 لرن کیا تھا اگر میں وہیں پہ اسٹاپ ہو جاتی تو ابھی انڈسٹری کے ساتھ میں کمپٹیشن میں نہیں آ سکتی. تو مجھے اپنی لرننگ ایپ ٹیک کے بعد بھی کنٹینیو کی ہوئی ہے. تو ہر ٹیکنالوجی کے اندر یہی ہے کہ آپ کی ایوالونگ ہوتی رہتی ہے، آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایوالو ہونا پڑتا ہے. اب سیم ایز اٹ از میرا کوشچن یہ ہے کہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے بہاف پر اگر میں دیکھوں تو اے آئی ٹولس کا استعمال کرنا افیکٹولی ان لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا ہے، لیکن ان کی پرابلم سالونگ کم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کی اگر میں بات کروں تو وہ پرابلم سالونگ اگر میں آپ کے دور کی بات کروں تو اتنا نہیں تھا. آپ لوگ پرابلم سالونگ میں انوالو تھے کہ آپ کو کس طریقے سے جو بھی ایرر آیا ہے، جو بھی کوڈ کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ہم نے کس طریقے سے خود کرنا ہے، ٹھیک سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا چیز کری کیا چیز نہیں، یا مینٹورس کی گائیڈنس لینی ہے. لیکن اگر میں آج کل بات کروں تو اے آئی کے ایوالو کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی پرابلم سالونگ کم ہو چکی ہے. تو اس پر آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ اس میں یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس اگر اے آئی پہ بہت زیادہ ڈپینڈ ہوں گے تو پھر وہ خود کچھ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. اے آئی کو آپ نے ایز اے اسسٹنٹ رکھنا ہے اپنے ساتھ کہ آپ کو گائڈ کریں کہ آپ نے لرن کیا کرنا ہے اور کام کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ ہی ساری انیشیل لیول پہ اے آئی کے تھرو کرنا اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر آپ لرننگ نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی آپ کی پرابلم سالونگ جو اسکل ہے وہ ڈیولپ ہو سکے گی. اچھا، سیم ایز اٹ از یہی بات آپ کی ہی بات سے لے کے چلوں گی کہ آپ نے بولا کہ ریپلیسمنٹ
کی بات کری آپ نے, تو آج کل بہت ہی ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے اور ہر کوئی ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ جو ہے اے آئی ریپلیس کر دے گی چیزوں کو یا کچھ بھی. مجھے تو اس چیز کی نالج ہے, لیکن میں آپ کا پرسپیکٹیو جاننا چاہتی ہوں آپ کی نظر سے کہ کیا ایسا آپ بلیف رکھتی ہیں کہ واقعی چینج کر دے گا اے آئی اور جاب جو ہے وہ جاب لیس ہو جائیں گے سب یا الگ الگ, کیونکہ آپ خود ایک انڈسٹری میں کام کرتی ہیں, تو اس لحاظ سے بتائیں. ایز اے انڈسٹری ایکسپرٹ کی جو انڈسٹری کے اندر کام کر رہا ہے کہ اے آئی صرف ان لوگوں کو ریپلیس کرے گا جو خود لرننگ نہیں کر رہے اور ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں اے آئی پہ, جن کے پاس اپنی ایک بیسک بنی ہوئی ہے اپنی ڈیولپمنٹ کی, تو ان کو اے آئی اسسٹ کرے گا, ریپلیس نہیں کرے گا. اور ایسے ڈیولپرز جنہوں نے اپنی کوئی صرف ٹولس پہ ڈپینڈنٹ ہیں, تو وہ پھر ٹولس پہ ہی ڈپینڈنٹ رہ جائیں گے, تو پھر وہی ٹولس جو ہیں وہ ان کو ریپلیس کر دیں گے. اچھا, جب آپ بات کری ہیں کہ آپ نے جاب اسٹارٹ کری تو ایز اے پی ایچ پی ڈیولپر ہی اسٹارٹ کری تھی, تو کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی کہ وہ چیز آپ نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کو مسٹیک تھی, یا ایز اے بگنر اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کو اس طریقے کی بات کرنی چاہیں کہ جو میں نے مسٹیک کری تھی وہ چیز نہ ہو؟ ایز سچ کوئی مسٹیک میں نے کی نہیں ہے ابھی تک. جتنے بھی میں نے ڈیسیجنس لیے ہیں, ہمیشہ کبھی بھی کوئی ڈیسیجن خود نہیں لیا, ہمیشہ میں ایپ ٹیک میں مینٹورس کی ہیلپ کے ساتھ ہی لیا ہے. تو ایز سچ کوئی ہے نہیں, بٹ کچھ اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ ویٹ کرتے رہتے ہیں پلیسمنٹ کا کہ ہم اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہی انڈسٹری میں جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, آپ اپنی اسٹڈیز کے دوران ہی اگر آپ نے ایک سیمسٹر میں اپنے اسکلز بلڈ کر لیے ہیں تو آپ انڈسٹری کے اندر جا سکتے ہیں. اور آپ اگر اس وقت انڈسٹری میں جائیں گے تو آپ کو یہ چوز کرنے میں آسانی ہوگی کہ مجھے اور آگے کون سے اسکلس پہ کام کرنا ہے, کون سے اسکلس یہ بات آپ نے بڑی اچھی کری کہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ کب ایپ ٹیک کریئر پروگرام ختم ہو, 3 سال ہماری جرنی ختم ہو گئی تو ہم ڈیسائڈ کریں گے کون سی اسکلس پر جانا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, آپ نے اسی 1 سال میں ہی ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ آپ کو کس طرف جانا چاہیے. اچھا, کچھ اس طریقے کے ٹرینڈس بھی آ گئے ہیں اے آئی سے ریلیٹڈ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اے آئی کے آنے کے بعد جو لوگوں کے ٹرینڈز ہیں ٹیکنالوجیز کی طرف, ریئیکٹ کی طرف, اینگولر کی طرف, ASP.NET Core کی طرف, وہ کم ہوتے جا رہے ہیں رجحان. جبکہ انڈسٹری کی اگر میں بات کروں ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں, وہ کیا بالکل اسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں اے آئی کی طرف ہی چلے جائیں, یا ان ٹیکنالوجیز کو ابھی بھی ٹرینڈ پہ رکھا ہے؟ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ایوالو ہوں گی, کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. کہ اگر آپ کسی ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک ہو گئے ہیں تو ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو ایوالو ہونا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی اگر ابھی ٹرینڈ پر ہے تو وہ ایک دم سے بالکل ختم ہو جائے گی. وہ ڈیفینیٹلی رہے گی, کم یا زیادہ اسکوپ ہو سکتا ہے کسی بھی ٹیکنالوجی کا, وہ ڈپینڈ لیکن جو ابھی ہمارے پاس ویب بن گئی ہیں کسی ٹیکنالوجی پر, ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی تو جو کام ہو چکا ہے اس ٹیکنالوجی پہ وہ بھی ایک دم ختم ہو جائے گا. میں انڈسٹری کی اگر ڈیمانڈ پوچھوں آپ سے کہ انڈسٹری کی کیا ابھی بھی ڈیمانڈس ہیں, کیونکہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہو چکے ہیں ایک طریقے کے کہ نہیں اب اے آئی ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. اگر میں سیم ایز اٹ از اسی بات سے ایک آپ سے پوچھوں کہ ایپ ٹیک کریئر پروگرام کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر آف کورس ACCP AI ہم کرا رہے ہیں. ACCP AI کے اندر آف کورس AI انکلوڈ ہے, ٹولس کے ذریعے ہے, ہمارے کچھ سیمسٹرس کے اندر بیٹا ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے پاس پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے وہ چیز کہ آپ نے 3 سال کے کریئر پروگرام کے اندر کیا کیا چیزیں سیکھنی ہے, اور اس کے اندر تمام ہی چیزیں جو انڈسٹری کو نیڈ ہوتی ہیں. تو سیم ایز اٹ از میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم 3 سال کا کریئر پروگرام کریں بھی یا نہیں, کیونکہ ہم صرف اور صرف وہ 2 مہینے والا ایک کورس کر لیتے ہیں جو فری بھی مل رہا ہے اور ریسورسز بھی ہیں, 2 مہینے میں بھی سیکھ لیں گے. آپ اگر 2 مہینے والا کورس کریں گے تو آپ اسی ایک اسکل کے ساتھ بائنڈ ہو جائیں گے. اگر آپ ایپ ٹیک کے کریئر پروگرام کے ساتھ لنک ہوتے ہیں تو آپ کو ہر ایک ٹیکنالوجی کا انٹروڈکشن مل جاتا ہے, ہر ایک ٹیکنالوجی کی آپ کو نو ہاؤ ہوتی ہے. اور کل کو آپ اگر سوئچ کرنا چاہیں انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یا اپنے پیشن کے حساب سے بھی, اگر آپ کو کوئی چینج کرنا ہو تو پھر آپ کو وہ چینج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک ہی اسکل پہ ٹائم لگا لیا ہے اور دوسری کسی اسکل پہ یا ٹیکنالوجی پہ آپ نے کوئی اپنی بیس نہیں بنائی, کوئی آپ نے نو ہاؤ اپگریڈ نہیں کرے اپنے آپ کو, تو آپ کو نو ہاؤ ہی نہیں ہے تو کل کو پھر آپ کو سوئچ کرنے کے لیے زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا. تو اگر آپ ایپ ٹیک میں ہیں, 3 سال کا کریئر پروگرام ہے, تو آپ کو ہر ایک ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ ہے اور آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور آپ کو یہ ڈیسائڈ کرنے میں اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کس ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ ہے. اگر آپ ایک ہی لیں گے تو پھر آپ کو اسی میں ہی کام کرنا پڑے گا, اس میں آپ کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو. ایک طرح سے آپ نے کہا کہ باؤنڈ ہو جائیں گے اور پھر نہیں پتا آپ کو آپ نے کہاں جانا ہے اور کس طرف جانا ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ابھی ایز اے بگنر ہیں, کیونکہ آپ بھی اس فیز سے گزر چکے ہیں, تو ان کے لیے کیا ایسی ایڈوائس ہے جو اسٹوڈنٹس امپلیمنٹ کریں تو وہ اپنی جرنی میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ ایک شارٹ کٹ میں رہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں اسٹرگل کری ہوگی اپنی زندگی میں. آنسر آپ کے کویشچن میں یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ شارٹ کٹ نہیں لے سکتے. اگر آپ شارٹ کٹ لیں گے تو پھر آپ زیادہ گروتھ نہیں کر سکتے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ نے شارٹ کٹ لے لیا,
2 مہینے کا کورس کر لیا, دیٹس اٹ, میں میرا ہیلپ ہو جائے گی. اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا لرننگ فیس ہے تو آپ کو لرننگ کرنی ہے, سیلف لرننگ کرنی ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیلف لرننگ کرنی کیسے, کیونکہ ایپ ٹیک کا 3 سال کا کورس ہے, آپ کو 3 سال تک تو گائیڈنس ہے مینٹورس کی, اس کے بعد آپ کی لرننگ جو ہے IT کی فیلڈ میں رک نہیں جائے گی. تو آپ کو سیلف لرننگ کرنی آنی چاہیے. AI کے ٹولس پہ اتنا زیادہ ڈپینڈ نہیں ہونا ہے, ڈاکومنٹیشنس آپ کو ریڈ کرنی آنی چاہیے. ایک چیز ہے کہ AI کے ٹولز استعمال کرنے آنے چاہیے, آپ کو پتہ ہو, لیکن آپ کی پرابلم سالونگ کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا اس طرف نہ جائے کہ ڈیفینیٹلی اس طرح ہو. تھینک یو سو مچ ثنا, اور آپ کے ساتھ بات کر کے ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ گائیڈنس ملی ہوگی اور آپ سے سیکھا ہوگا انہوں نے, اور آپ کو وش یو لک. تھینک یو.